فہیم دیکھا اور چھوٹے بابا اٹھے کہ نہیں؟ جی دادی جی، یہ کہہ کر فہیم، جو کہ اس بڑے اور عالیشان گھر کا پرانا ملازم تھا، اوپر کی جانب چل پڑا۔ آج اس کا پہلا دن ہے۔ فہیم کو اوپر بھیجنے کے بعد وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، جو کہ بڑے غور سے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کے اپنے شریک ہاتھ کی طرف دیکھا، جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی کے 50 سال گزارے۔ ہاں بیگم، انگلینڈ سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد فوراً اس نے کام سنبھالنے کا سوچا۔ بہت اچھی بات ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ آخر کب تک میرے ان بوڑھے کندھوں پہ اتنے بڑے بزنس کا بوجھ رہتا؟ میرا بیٹا ہے ہی اتنا سمجھدار، اسے اندازہ ہے کہ اس کے دادا جان کتنی مشکل سے بزنس سنبھال رہے ہیں۔ اسی لیے تو انگلینڈ سے آتے ہی اس نے کمپنی جوائن کر لی اور آپ کو کام سے ریٹائرمنٹ دے دی۔ وہ ہنسنے لگی اور ان کے شوہر بھی مسکرانے لگے۔ تو کیسے نہ اتنا سینسیبل اور ذمہ دار اور سلجھا ہوا ہوتا؟ آخر اس کی دادی نے جو اس کی تربیت کی ہے، وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے ہیں۔ ان کی بیگم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ اچانک ان کی مسکراہٹ سمٹی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میرا بچہ آج اتنا اچھا ہے، قسمت نے اس کے ساتھ اتنا ہی برا کیا، بچپن ہی اس کے ماں باپ کا سایہ چھین لیا۔ اور بھیانک رات میرے بچے کو آج بھی سونے نہیں دیتی۔ ان کی آواز میں کرب تھا، ان کی آنکھوں میں دنیا جہان کی تکلیف سمٹی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر بولنے لگے۔ بیگم، تب کے بعد وہ کتنا سنجیدہ ہو گیا ہے، پہلے کتنا ہنسمکھ تھا، لیکن اب تو جیسے مسکرانا ہی بھول گیا ہے۔ اپنے بیٹے کی اولاد کو یوں تکلیف میں دیکھ کر دل کٹتا ہے میرا۔ وہ بھی اپنی بیگم سے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے۔ دیکھیے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملے گا ہمارے پوتے کو، جو اس کی بچپن کی ساری محرومیوں کا مداوع کر دے گا اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ وہ بہت پر امید تھیں۔ چھوٹے بابا کہاں ہیں آپ؟ فہیم اس کے عالیشان روم میں داخل ہوا، جہاں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ روشنی اندھیرے کا جال توڑتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ فہیم نے پلٹ کر دیکھا تو جہازی سائز بیڈ بالکل خالی تھا۔ وہ پھر سے آواز دینے لگا، چھوٹے بابا۔ فہیم چاچا، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بابا مت بلایا کیجیے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے آپ میرے نام سے پکارا کیجیے۔ فہیم کی آواز اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ جب اس کے پیچھے سے ایک باروب آواز آئی، وہ پیچھے مڑا تو وہ اپنی شرٹ کی آستین کا بٹن بند کرتا باہر آیا۔ فہیم اپنے باوقار شخصیت کے حامل مالک کو دیکھنے لگا۔ فہیم مسکرایا اور آگے بڑھ کر اسے کوٹ پہنا دیا۔ میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں بابا؟ آپ میرے بڑے مالک کی اولاد ہیں۔ اس گھر کے لیے پچھلے 18 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ مجھے آپ میں اپنے بڑے مالک کی جھلک نظر آتی ہے۔ مالک نے تب مجھے پناہ دی جب مجھے دنیا نے رسوا کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں فہیم چاچا، لیکن میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں۔ آپ مجھے ایسے مت پکارا کیجیے، مجھے نہیں پسند آپ مجھے بابا کہتے ہیں۔ آپ اب سے مجھے میرے نام سے بلائیں گے، اوکے؟ وہ بڑے سے شیشے کے سامنے سے مہنگی گھڑی اپنی کلائی کی زینت بناتا ہوا ان کو سمجھانے لگا۔ فہیم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنے مالک کی بہت عزت کرتا تھا۔ فہیم اس محل نما گھر جہاں سے 15 سال پہلے تک زندگی رقص کرتی تھی کا پرانا اور وفادار ملازم تھا، جس نے اپنے چھوٹے بابا کو اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھا، جو کہ ایک حادثے کے بعد بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے کبھی ان سے یا کسی بھی ملازم سے بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ فہیم کو تو اس میں اپنے مرحوم مالک نظر آتے تھے، جو کہیں کہیں سچ بھی تھا۔ وہ بالکل اپنے والد کی کاپی تھا۔ اس کی باروب شخصیت اسے اپنے والد سے ملی تھی۔ اس نے اپنے مالک کو دیکھا، جس کی شخصیت میں ایک رعب و دبدبہ تھا۔ اسے مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا ثبوت مانا جائے تو غلط نہیں تھا۔ وہ گرے 3 پیس میں فارمل سا تیار کھڑا تھا۔ آپ کچھ کہنے آئے تھے فہیم چاچا؟ اس نے فہیم کے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں، وہ دادی جی آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلیے چاچا، میں آتا ہوں۔ فہیم نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور نیچے چلا گیا۔ وہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اس نے خود کا آئینے میں جائزہ لیا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ بہت ایلیگنٹ لگ رہا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی دادی نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں اس میں آج اپنا بیٹا نظر آیا۔ دادی کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ان کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اپنے خوبرو پوتے کو دیکھتے۔ روشان، جاؤ، تمہاری آپی جاگ رہی ہوگی، اسے لے آؤ۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا کہا، جو ناشتے کے ٹیبل پہ یونیفارم میں کالج کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ امی، روشان کو ناشتہ کرنے دیں، میں اسے لے آتی ہوں۔ ان کی بات سن کر ان کی بڑی بیٹی بولی، جو ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی، تم فریش ہو چکی ہو؟ وہ روم میں ہی آتی ہی اپنی بہن کو دیکھ کے بولی، جو بیڈ کے پاس کھڑی بال بنا رہی تھی۔ ارے تم کیوں کر رہی ہو؟ مجھے دو۔ اس نے اپنی بہن کے ہاتھوں سے ہیئر برش لے لیا اور اس کے بالوں کو سلجھانے لگی۔ آپی، آج آپ اسکول نہیں گئی؟ مطلب آپ اب تک چلی جاتی ہیں نا؟ اس کی نگاہیں مسلسل شیشے پہ تھیں۔ وہ اپنی بہن کو اس وقت گھر میں دیکھ کے حیران تھی۔ وہ اپنی آپی سے پوچھ بیٹھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بیڈ پر بٹھایا
اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم جانتی ہو نا، اسکول سے بہت کم سیلری آتی ہے، گھر کا خرچہ، روشان کی پڑھائی اور تمہارا علاج، اتنے پیسوں سے کیا بنے گا؟ اور بابا کی پینشن بھی بہت کم ہے، تو آپی اب گھر کیسے چلے گا؟ پہلے تھوڑے بہت پیسے تو آتے، لیکن وہ کچھ اور بولتی، اس کے آپی نے ٹوکا۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ میں نے کچھ کمپنیز میں اپنی سی وی جمع کروائی ہے، 2 کمپنیوں سے انٹرویو کی کال بھی آ چکی ہے، آج میرا ایک انٹرویو ہے۔ بس دعا کرو میری جاب ہو جائے تو ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک بار میری جاب ہو گئی تو تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ اس کی آپی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپی علاج سے کچھ نہیں ہوگا، پچھلے 3 سالوں سے علاج چل تو رہا ہے، میرا کچھ فرق نہیں پڑا، میں بھی ٹھیک نہ ہو گئی۔ وہ بہت مایوس تھی۔ ایسا نہیں کہو، مایوسی کفر ہے، تم ایسی باتیں کرو گی تو کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ چلو اٹھو اب، امی تمہیں بلا رہی ہیں، اور پھر تمہیں دوائی بھی تو لینی ہے، چلو شاباش۔ اس نے اسے کندھے سے تھاما اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ اس کی بہن ہولے ہولے چلنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں رپٹا کارپیٹ میں پھنسا، وہ گرنے ہی والی تھی۔ اس کی بہن نے اسے تھام لیا۔ دیکھ کے رجا وہ سیدھی ہوئی اور اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ یہی تو مسئلہ ہے ردا آپی، آپ کی رجا دیکھ ہی تو نہیں سکتی۔ اس کی بات پہ ردا نے اسے تڑپ کے سینے سے لگا لیا۔ ایسے نہیں بولتے میری جان، تم دیکھ نہیں سکتی تو کیا ہوا، بہت جلد تم بھی دنیا کا رنگ دیکھنے لگو گی۔ آپ یہ جھوٹی امیدیں صرف وقتی سکھ دیتی ہیں، لیکن کچھ وقت کے ساتھ یہ امیدیں دیمک کی طرح اندر سے چاٹنے لگتی ہیں۔ خیر چلیں آپی، ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ردا نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، جسے 3 سال پہلے اس کی بینائی اور ان کے ابو چھن چکے تھے، ایک حادثے نے ان کی خوشیاں برباد کر دی تھی۔ ردا اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کے بہت دکھی ہوتی تھی۔ رامین بیگم اور ابراہیم صاحب کا تعلق کراچی کے ایک متوسط طبقے سے تھا۔ ابراہیم صاحب نادرہ آفس میں کام کرتے تھے، ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ان کی اس جنت کو ان کے بچوں نے مکمل کیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ردا تھا، اس سے چھوٹی کا نام رجا اور بیٹے کا نام روشان تھا۔ ردا یونیورسٹی سے اپنی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کر چکی تھی۔ روشان اسکول میں پڑھتا تھا، رجا انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ردا اور رجا دونوں بہت خوبصورت تھی، سفید رنگت لمبے بال اور بھوری آنکھیں۔ ایک دن کالج سے واپسی پر رجا اور ابراہیم صاحب کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس پہ ابراہیم صاحب جائے حادثہ پہ ہی دم توڑ گئے، اور رجا کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، جس سے اس کی دونوں آنکھوں کا ریٹینا ڈیمیج ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ وہ بہت صدمے ہوئے تھے، لیکن رجا پہ اس سب کا بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ بچ تو گئی تھی، لیکن جینے کی چاہت بالکل اس کی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی امی، آپی اور روشان نے اسے بہت مدد کی اس دکھ سے ابھارنے کی۔ لیکن ہائے قسمت، وہ اپنی کمزوری کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی، لیکن ابھی اس کے نصیب میں ایک اور درد لکھا تھا۔ اس کی پھپھو فائزہ بیگم، جو اسے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا چکی تھی، رشتہ توڑ گئی، یہ کہہ کر کہ ان کا بیٹا ایک معذور اور نابینا لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ بات تو یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ رجا کو منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار اس سے ہی مانتی تھی۔ ردا نے ان کے بیٹے حارث سے بھی بات کی اس معاملے میں کہ وہ تو رجا سے بچپن سے محبت کرتا تھا، تو کیا یہ اس کی محبت تھی جو اسے مصیبت میں چھوڑ دیا؟ اس نے بھی پلہ جھاڑ لیا۔ ردا کا اپنی بہن کے حال دیکھ کر دل تڑپتا۔ پھپھو نے رشتہ توڑ دیا، اس سے رجا مزید اذیت میں چلی گئی، ایون ڈپریسڈ ہونے لگی، تو اس لیے ردا یا روشان یا کبھی کبھی اس کی دوست عائشہ باہر لے جاتے تھے آؤٹنگ کرنے، زیادہ تر روشان یا عائشہ۔ اس کے ابو کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری ردا کے کندھوں پر آ گئی۔ اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی، لیکن گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ابو کی پینشن اور ٹیوشن پیسوں سے رجا کا علاج تو چل رہا تھا، اس کے رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ددیال کے نام پہ اس کی پھپھو تھی، وہ کافی امیر تھی، ان کے ہسبینڈ کا بزنس تھا، لیکن انہوں نے تو مدد کرنے کے بجائے انہیں مزید باتیں سنائیں، یہاں تک کہ کہا کہ رجا نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ بس رجا صرف سنتی ہی رہی۔ امی ناشتہ دے دیں، میں رجا کو کروا دوں، پھر مجھے انٹرویو کے لیے بھی جانا ہے۔ ردا نے رجا کو چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کی امی نے ناشتہ لگایا، رجا کو ناشتہ کروانے لگی۔ ردا، تم نے نوکری تو چھوڑ دی، لیکن اگر جاب نہ ملی؟ اس کی امی پریشان تھی، آخر انہیں گھر بھی تو چلانا تھا۔ امی، مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے میری جاب ہو جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ ردا نے انہیں امید دلا دی، لیکن وہ خود جانتی تھی کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپی، مجھے پورا یقین ہے آپ کو جاب مل جائے گی۔ ردا نے ردا کی ہمت بڑھائی۔ ردا نے رجا کو ناشتہ کروا دیا۔ امی نے، میں نے رجا کو ناشتہ کروا لیا ہے، آپ اسے دوا دے دینا، اب میں تیار ہو جاتی ہوں، لیٹ ہو رہا ہے نا۔ ردا یہ کہہ کر اٹھ گئی اور انٹرویو کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ امی نے رجا کو دوا دے دی۔ وہ سارا دن امی سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی فیملی نے اسے بہت سپورٹ کیا تھا، اس سے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اندھی ہے۔ اس کی امی، ردا آپی اور روشان اس کی آنکھیں بنے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ڈائننگ ٹیبل تک آیا، جہاں اس کے دادا دادی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم دادو دادی۔ وہ آتے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، تو آج
تمہارا آفس کا پہلا دن ہے، اس کے داجی اس سے استفسار کیا۔ جی دادو، اس نے مختصر جواب دیا، آج تو میرا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل کسی شہزادے جیسا۔ اس کی دادی نے اس کا ماتھا چوما، مسکراہٹ اس کے چہرے کی زینت بن گئی۔ سنجیدگی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، لیکن جب وہ مسکراتا تھا تو بہت دلکش لگتا تھا۔ گرے آنکھوں میں سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ویسے چاچو نہیں آئے ناشتے کے لیے، نہ ہی عمر نظر آ رہا ہے، اور نہ مرحا چاچی بھی کہیں نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر والوں کی کمی محسوس ہوئی تو پوچھنے لگا، عمر تو کب کا یونیورسٹی کے لیے نکل چکا ہے، مرحا بھی بس آ رہی ہے، آج عمر کی جلدی کلاس تھی تو وہ بھی جلدی چلا گیا۔ اس نے بھی بات ہی کی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر کا شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، یہ اسی کا چاچا تھا۔ چلو صحیح، آپ اور چاچی آج لیٹ ہو گئے، مجھے لگا کہیں گئے ہوں گے اس لیے نظر نہیں آ رہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا جو بھی اپنی نشست سنبھال چکے تھے، ان کی بیگم جو کافی ماڈرن تھی دوسری طرف جا کے بیٹھ گئی۔ ویسے کہ تمہیں کیا جلدی تھی؟ اتنی بھی جلدی کیا تھی، بزنس جوائن کرنے کے بھی 2 دن پہلے ہی تو لندن سے لوٹے ہیں، تھوڑا لائف انجوائے کرتے۔ اس کے چاچا نے اسے بزنس کے متعلق بات کی، دراصل کافی عرصے سے وہ بزنس سنبھال رہے تھے، اس لیے ان سے اچانک کمپنی کا ایک اور شیئر ہولڈر ہضم نہیں ہوا تھا۔ دراصل یہ بات اس کے بابا کی محنت کا نتیجہ تھا، یہ آفس اس بزنس کے 70% شیئرز کے مالک تھے۔ اس کے والد کی ڈیتھ کے بعد یہ شیئرز لیگلی اس کے تھے، تو اس 70% کا مالک تھا۔ وہ کیا ہے چاچو؟ لائف آلریڈی میں بہت انجوائے کر چکا، اور یہ میرا ڈریم تھا کہ میں اپنے بابا کی کمپنی کو لیڈ کروں۔ اب جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کیوں میں دیر کرتا؟ ویسے بھی اب اور انجوائمنٹ کرنا میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہی شوق۔ وہ ٹوٹو بات بول چکا تھا، لیکن اس کے چاچی کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ اس کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ اسے بچپن سے ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے یہ، اب جب اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ٹائم ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ ویسے بھی کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے، میرے پوتے میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ ہمارے بزنس کو پھر سے آسمان کی اونچائیوں تک لے جائے گا۔ اس کے دادا جی نے بیٹے کو گھورتے ہوئے اپنے پوتے کی تائید کی۔ انہیں اپنے بیٹے سے یہی امید تھی، لیکن ان کے بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے بزنس میں کافی نقصان ہو رہا تھا۔ روشنیوں کا شہر کراچی، جسے پاکستان کا اکنامک ہب بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی ایک بزنس فیملی جس نے ترقی کی بہت سی منازل طے کی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سب سے بڑا نام مجید ٹیکسٹائلز، جس کے مالک کاظم مجید تھے، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس بزنس کو آسمان کی اونچائیوں تک پہنچایا تھا۔ کراچی کے ایک پوش اور صاف ستھرے علاقے میں کاظم مجید اپنی بیگم صائمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام امین مجید اور چھوٹے بیٹے کا نام اشفاق مجید تھا۔ امین صاحب بچپن سے ہی بہت محنتی اور قابل تھے۔ انہوں نے اپنا MBA کراچی یونیورسٹی سے مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کاظم صاحب کے ساتھ بزنس سنبھالا۔ انہوں نے بہت محنت کی، دن رات ایک کر دیے۔ انہی کی انتھک محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ بزنس میں مسلسل ترقی ہو رہی تھی۔ ان کی شادی کاظم صاحب نے اپنے دوست کی بیٹی زہرا سے کر دی۔ زہرا نے امین صاحب کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ امین صاحب بھی زہرا سے بہت محبت کرتے تھے۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کے گھر کو مکمل کر دیا، انہیں خوبصورت سا گرے آنکھ کھولا بیٹا عطا کیا، جس کا انہوں نے نام بہت محبت سے عہد رکھا۔ تب تک چھوٹا بھائی اشفاق بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن وہ غلط عادتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے بہت لاڈلا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت عیاش ہو گیا، یہاں تک کہ ڈرگس کی اسمگلنگ کے کیس میں جیل ہوئی۔ کاظم صاحب نے اس سے سوچا کہ اسے بزنس جوائن کروا دیا، لیکن کہتے نا چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہاں بھی وہ سارا سارا دن کیبن میں بیٹھا رہتا۔ امین صاحب اور کاظم صاحب نے بہت کوشش کی وہ سنجیدگی اختیار کر لے، لیکن ناکام رہے۔ خیر وقت کے ساتھ اس میں تھوڑا بہت سدھار آیا، لیکن صرف دکھاوے کا۔ پھر اس نے اپنی شادی اپنی کلاس فیلو سارا سے کی، وہ بھی بہت امیر اور اکلوتی تھی۔ اس نے دولت کی لالچ میں یہ سب کیا۔ ان کے 2 بچے تھے، عمر اور مرحا۔ امین صاحب بھی زہرا کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، ان کے بزنس میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کے کاظم صاحب نے اپنی کمپنی کے 70% شیئرز ان کے نام کر دیے اور 30% اشفاق کے، جسے یہ سب دیکھ کے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت شور مچایا، لیکن کاظم صاحب نے اس کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دی۔ انہیں اب اپنے بڑے بھائی کی ذہانت کامیابی سے جلن ہونے لگی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کاظم صاحب کو امپریس کر سکے، لیکن ناکام رہے۔ ان سے بزنس سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر احد، کاظم صاحب اور صائمہ کی زندگی کی کالی رات آئی۔ احد تب صرف 10 سال کا تھا جب امین اور زہرا گھر سے کسی بزنس پارٹی کے لیے نکلے، لیکن واپس زندہ نہیں لوٹے۔ راستے میں ان کی گاڑی کا ٹرک سے بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اپنے 10 سال کے معصوم بیٹے کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ رات احد آج بھی بھول نہیں سکا تھا جب اس کے والدین کے بجائے ان کی میتیں گھر آئی تھیں۔ اس دن کے بعد احد کو اس کے دادا دادی نے ماں باپ سے بڑھ کر پیار دیا، لیکن اپنے ماں باپ کی کمی سے ہمیشہ محسوس ہوئی۔ جب بچوں کو اپنے ماں باپ کی باتیں کرتا دیکھتا، دوسرے بچوں کے والدین اسکول آتے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ پھر بڑا ہو کر اسے سنجیدگی کے ساتھ اسے لندن سے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ وہ بہت زیادہ خوب ہو چکا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں سے چھلکتی ذہانت، براؤن بال جو ماتھے پہ بکھرے ہوتے تھے، بال ہلکی شیپ اور ویل ڈیولپڈ باڈی اور گورے رنگ نے اس کی شخصیت میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ اسے پہلی نظر
دیکھ کے ہی انگریز کہا جاتا تھا، لیکن اس کی تیکھی ناک اور ایشیائی نقش سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایشین ہے۔ اپنی ذہانت اور لکس کی وجہ سے یونیورسٹی میں کافی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، لیکن وہ تو شروع سے ہی سنجیدہ تھا، وہ ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی خواب تھا، ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنا اور اس گھر سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا جو کافی عرصے سے گھاٹے میں جا رہا تھا۔ اف اللہ، آلریڈی کتنی ہی دیر ہو چکی ہے، اوپر سے یہ بس پتہ نہیں اور کتنا لیٹ کرے گی۔ ردا بھی بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کے سمپل سے سوٹ میں سفید چادر میں لپٹی، گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن ابھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ لیکن ردا کو تو آفس پہنچنا تھا، جس کا انٹرویو جو تھا۔ اگر اسے جاب نہ ملی تو اس کے گھر کا نظام کیسے چلے گا، یہ ٹینشن سکھائی جا رہی تھی۔ انتظار طویل سے طویل تر ہو رہا تھا، لیکن بس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ردا ہاتھوں میں پکڑی فائل بے چینی سے بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا انٹرویو 9 بجے تھا، 8:30 تو اسے یہیں ہو چکے تھے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ٹیکسی لینے کا سوچا۔ یہ علاقہ بھیڑ بھاڑ سے دور تھا تو زیادہ رش نہیں تھا، گاڑیاں بھی کافی کم تھیں۔ وہ روڈ پہ چلنے لگی، اسے کہیں بھی کوئی ٹیکسی یا رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ فون اٹھا، عہد۔ وہ مسلسل اپنے دوست اور بزنس پارٹنر عہد کو کال کر رہا تھا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ آفس جا رہا تھا اور گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ہی فون پہ سے کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا بنا فون نہ لگنے کی۔ اس نے جیسے ہی نظر فون کی طرف کی، اچانک اسے سامنے پڑی جہاں پہ نیلے کپڑوں والی لڑکی گزر رہی تھی۔ گاڑی لگ بھگ اسے ہٹ کرنے ہی والی تھی کہ اس نے بروقت بریک لگائی، جس سے لڑکی کو تھوڑا سا دھچکا لگا اور وہ ڈگمگا گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ روڈ پہ گر گئی۔ یہ لڑکی ردا تھی جو جلدی سے روڈ کراس کرنے کے چکر میں اس کالی مرسڈیز کے آگے آ گئی۔ اسے تھوڑی سی کونی پہ چوٹ لگی، اس کے ڈاکیومنٹس ارد گرد پھیل گئے۔ او شٹ! وہ ایک دم گاڑی سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی زمین پہ گری ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ پہ قابو پاتے جھٹ سے بولا، میم آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ ردا نے سر اٹھا، جیسے ہی اس کی طرف موڑا تو مسمرائز ہو گیا۔ وہ اس کی بری آنکھوں میں کہیں کھو ہی گیا۔ اس نے دنیا جہاں کا حسن دیکھا تھا، لیکن اسے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی جو اسے خود کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ ردا کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ تحمل کا مظاہرہ کرتی کھڑی ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کہیں چوٹ نہیں لگی۔ اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اسے لیٹ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ ردا اپنے ڈاکیومنٹس اٹھانے لگی، وہ بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ اس نے سارے کاغذات اسے دیے۔ ردا نے جھپٹ کے اسے لے لیے۔ ردا کی اس حرکت پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں مس؟ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ وہ تھوڑا سا غصے سے بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سامنے کھڑے اس انسان کا گلا دبا دے، لیکن چپ رہی۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے سے ہی دیکھ رہا تھا، جو گرمی کی وجہ سے پہلے ہی سرخ ہو رہی تھی، اور غصے سے مزید اس کے گال لال ہو گئے۔ اس نے عجیب نظروں سے سامنے کھڑے عجیب سے شخص کو دیکھا، جو بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہلکی سے شیو، آنکھوں پہ گاگلز لگائے، کافی گریسفل اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ پرسنالٹی سے کافی ڈیسنٹ انسان لگ رہا تھا۔ اچھا، آپ جہاں جا رہی تھی میں آپ کو چھوڑ دوں؟ اس نے ردا کی ہیلپ کرنے کا سوچا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ دیکھو یہاں کوئی ٹیکسی بھی نہیں ہے، آپ چلیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ آپ کو میرا حلیہ دیکھ کر لگ رہا ہے اب میں کہیں جا سکوں گی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس کا اشارہ گندے کپڑوں کی طرف تھا۔ ویسے بھی بہت لیٹ ہو چکا تھا، اوپر سے اس کے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے، اس لیے اس نے گھر جانے کا سوچا۔ اب وہ انٹرویو کے لیے لیٹ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا وہ چلی گئی۔ وہ مین روڈ سے گلی کی طرف مڑ گئی۔ یہیں قریب ہی اس کا گھر تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا، لیکن خود پہ قابو پاتی وہ گھر چلی گئی۔ پیچھے وہ کافی حیران تھا اپنی حالت پہ۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں اور گئیں، لیکن اسے آج تک ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر محسوس ہوا۔